ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔ سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھیں، بھوک کی بھی آزمائش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رافع چشتی۔ پیارے ناظرین، مفتی سلمان اظہری صاحب جو پیغام دے رہے ہیں پورے ملک کے لیے، امن و شانتی، سکون، پیار محبت، آئیے تھوڑی سی گفتگو ہم مفتی سلمان اظہری کی آپ کو اسی سناتے ہیں کہ آپ بھی الحمدللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر اس کے ذکر پاک کے لیے ہوتی ہیں، اس کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے روکے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ اگر دیکھتے ہیں ہم تو ہر زمانے میں معرکہ حق و باطل ہوتا رہا ہے۔ باطل طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کو روکیں، کیونکہ طاغوت شیطان جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روک دیا جائے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، چیلنج کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے رب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشِمَائِلِهِمْ، اور میں اس سیدھے راستے پر جو بھی گزرے گا اس کو کبھی سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود یہ کہتا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو تیرے بندوں میں شکر گزار بندے نہیں پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس لعین مسلسل یہ کوشش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کے ذکر سے دور کرے، اس کے شکر سے دور کرے۔ آج بھی وہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے لیے جو شیطانی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، مگر میرے عزیزو یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ایسا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم خالی ہو، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتا ہے، اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جو ایمان لایا ہوا بندہ ہے وہ آزمایا جائے گا۔ ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا۔ یہ ایمان کسی حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے کھا کر کے مست نیند سو جائے، پھر اسے اس دار فانی میں، اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے،
ڈر آئے گا تمہارے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے. اور پھلوں کی کمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا تم کیا کہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے. آج کے دور میں بھی میرے عزیزو بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا. ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں. 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی. آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے. 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے. اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی. مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں. بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں. وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے. عزیزان گرامی وقار، اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج. خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا. ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا. ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے. سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے. آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھیں. بھوک کی بھی آزمائش ہے، پیاس کی بھی آزمائش ہے، جان کی بھی آزمائش ہے، خوف کی بھی آزمائش ہے. سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی. رسول اللہ کے گھرانے پر، اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو. 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو، اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا. نہ ان کے ایمان میں، نہ حوصلے میں، نہ ہمت میں فرق آتا ہے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہیں. یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آئے. 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں، دودھ ختم ہو چکا ہو ماں کے پستانوں میں، کیسی قلت ہوگی. پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا. ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی. اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش. پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی، اللہ اکبر. 56 سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا نور نظر
امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے، کتنی لاشیں اٹھائی، کبھی بیٹے کی، کبھی بھتیجے کی، کبھی بھانجے کی، کبھی بھائیوں کی، کبھی عزیزوں کی۔ میاں ہم اپنے گھر سے نکلنے والے ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں تو 8 دن تک ہمارے اندر سے ہوش نکل جائے۔ کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے دیکھے، پھر کیفیت پتہ چلتی۔ امام حسین نے ایک نہیں اپنے لاڈلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں۔ ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے، ٹکڑے الگ ہو چکے تھے، اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کا نواسا۔ اور 6 ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا ہو، اور 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو، کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا وفات کر جائے اور پھر وہ لے کر کے خیمے میں آئے اور ادھر سے بلکتی ہوئی ماؤں کو اور بہنوں کو بھی دیکھے، ان میں بھی صبر کی تلقین دے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اللہ یہ کیسے امتحانات سے گزرا تھا فاطمہ کا لال، کیسے امتحانات سے، بھوک اور پیاس کی شدت الگ، یہ جانوں کی شدت، جانوں کے جانے کا غم الگ، عزیزوں کی لاشوں کو اٹھانے کا بوجھ الگ، پھر اس پر 22,000 کا لشکر جرار سامنے، اس کا خوف لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب چیزیں کیا امام حسین کے قدموں کو ڈگمگا گئیں؟ کیا ان کے خاندان والوں کو بکنے پر مجبور کر دی؟ کیا انہوں نے سمجھوتے کر کے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا؟ ایک خیمے کا بچہ بھی، خیمے کا ایک بچہ بھی امام حسین کا نکل کر کے آیا ہو تو مجھے تاریخ بتا دو۔ بلکہ تاریخ تو آج یہ کہتی ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ آج وہ امتحان قیامت تک کی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا، قیامت تک تمہارے ساتھ یہ آزمائش ہوتی رہے گی، کبھی بھوک سے، کبھی ڈر سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، لیکن پھر تمہیں دیکھا جائے گا تم بکتے کتنے ہو، نکلتے کتنے ہو، ہواؤں کے پجاری کتنے ہیں، خواہشات نفس کو ماننے والے کتنے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں جینے کے لیے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔ یہ آزمائش ہوتی رہے گی میرے عزیزوں۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہو گے اور کوئی امتحان نہیں ہوگا، امتحان تو ہوگا، آزمائش تو ہوگی۔ آج جو بھی حالات ہیں اس پر میں یہی کہوں گا، ایک بات ہو سکتا ہے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں آج یہ نروس پن آئے، اتنے برے حالات ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ ایمان ہمارا صحیح ہے یا نہیں؟ اسلام صحیح ہے یا نہیں؟ یہ شک بھی شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو شک ڈالتا ہے شیطان تاکہ تمہارا ایمان ڈگمگا جائے۔ میرے عزیزو، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف محلات میں جیو گے اور تخت و تاج کے مالک ہی رہو گے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والوں کو احد میں 70 جانیں بھی دینی پڑی ہے۔ بدر میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھو گے، اللہ اکبر، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے، 70 صحابہ کی ایسے جانیں گئی ہیں، اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نزیر، پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع، یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھاڑ دیا گیا تھا اور 12 نیزے مارے گئے تھے۔ وہ سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے، جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں، جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا جسموں کے۔ یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے، اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے۔ جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟
हमारे साथ भी आजमाइशें होंगी। जिसका जैसा ईमान होगा वैसा वो इम्तिहान भी देगा, उसी इम्तिहान से वो गुजारा जाएगा। मगर मैं आज करोड़ों मुसलमानों के दिलों के बारे में ये बात कहना चाहता हूं कि अगर नर्वसपन है कि ये हालात ऐसे क्यों हैं, हालात हर जमाने में होते रहेंगे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे अबू लहबी से चराग मुस्तफवी, हमारी तारीख है, ये तारीख है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान पलटते रहते हैं। कभी तुम बादशाह बनोगे, कभी फकीर बन जाओगे। और आज जो तख्त पर है हो सकता है वो कल डगर डगर घूम रहे हो। आज जिनको ताकत का नशा है हो सकता है वो भीख मांगने पर भी मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, नर्वसपन अपने दिल में आने ना पाए। इन हालात से देख करके घबरा ना जाना। ईमान तुम्हारा सच्चा है, अल्लाह कल भी तुम्हारे साथ, आज भी तुम्हारे साथ। बस तुम्हारी इबादत में फर्क आने ना पाए, तुम्हारे सजदों में कमी होने ना पाए, तुम्हारे ईमान में तजल्जुल आने ना पाए। अल्लाह एक है तो एक है, अल्लाह सच्चा है तो सच्चा है। मैंने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन अल्लाह पर ईमान जरूर है। ये यकीन और ये अकीदा तुम्हारा मजबूत रहे। हाँ, हमें मालूम है, कुछ लोग हमसे ये पूछते भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का मालिक, जिसने हर चीज पैदा किया और उसकी इबादत करने वाले हो आप, लेकिन फिर उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मस्जिदें क्यों ढाई गई, क्यों मस्जिदों को खत्म किया जा रहा है? अल्लाह के जिक्र को रोकने के लिए ताकतें पूरी पूरी मस्जिदों को ढाने की क्यों बात करती, फिर अल्लाह कुछ क्यों नहीं फरमाता? मेरे अजीजों, ये कायनात है जिसको अल्लाह ने असबाब पर बनाकर भेजा है और तुम्हें अमल के लिए भेजा गया है। तुम्हारा अमल देखना है, तुम कितने पाबंद हो, तुम कितने अपनी हिफाजत करते हो, तुम्हारे ईमान की, तुम्हारी इबादतों की, तुम्हारी मस्जिदों की। तुम मस्जिदें खाली करके घूम रहे हो, फजर की नमाज में अपने घरों पर सोए हो और फिर अल्लाह के घरों की हिफाजत की बात कर रहे हो कि मस्जिदें ढाई जा रही हैं, मस्जिदों पर आक्रमण होता है। ये सारी बातें क्यों? तुम जब इन सफों को खाली कर दोगे, ये मस्जिदें चीख चीख कर पुकारती हैं अल्लाह की बारगाह में। पल भर में बना ली, शब भर में बना ली मस्जिद तो ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बचपन से नमाजी बन न सके। मस्जिदें बड़ी बड़ी शानदार बना लेना और उसको आबाद ना करना, ये भी तो जुल्म है। आप इन मस्जिदों की हिफाजत की जो बात कर रहे हैं, इन मस्जिदों की हिफाजत सिर्फ कमेटियां बनाने से नहीं होती, नमाजों से होती है, इसके अंदर तिलावत कुरान से होती है। अजीजा ने गिरामी, और फिर ये बात उन जालिमों के लिए कि अगर वो हाथ लगाकर मस्जिदों को उखाड़ना, फेंकना, इसको अपनी ताकत का जरिया समझते हैं तो समझ लो थोड़े दिन की बात है। अगर इसी का नाम ताकत है कि इबादत गाहों को मिसमार करके ताकत के तख्त को बिठाया जाए, तो याद रखना बढ़ते 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 तुम्हारा नशा कहीं तुम्हें फिरौन ना बना दे। और अगर फिरौन बन गए तो इंतजार करो, अल्लाह ताला बड़े बड़े फिरौनों को सिर्फ पानी से हिलाक करता है। बहुत बड़े बड़े नमरूदों को अल्लाह ताला मच्छर से हिलाक करता है। वो अबरहा भी तो आया था जो काबा ढाने के लिए आया था, हाथियों का लश्कर लेकर आया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? पूरा हाथियों की फौज लेकर आया था काबे को ढाने के लिए। हुआ क्या? काबा को ढाने के लिए इतनी खतरनाक फौज थी और मक्का वालों में लड़ने की उतनी ताकत नहीं थी। अल्लाह करीम ने अबाबील चिड़ियों की एक फौज को भेजा। हाथी कहां और चिड़िया कहां? कोई मुकाबला होता है? कोई मुकाबला है? तस्वुर में नहीं आता। लेकिन रब तबारक व तआला का एक दस्तूर है, बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी ताकतों से हिलाक करता है। छोटी छोटी सी चिड़ियाएं एक हाथ में तुम्हारे आ जाए, एक चोंच में और दो पांव में कंकरियां लेकर आती थी, ऊपर से सिर्फ वो कंकरियां गिराती, हाथियों के पेट फट जाते और आग लग जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का ये मुशाहिदा, कुव्वत का एक हल्का सा इजहार जो मक्का की उन वादियों में हुआ, मिना,
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی مرغی ہوتی ہے، نوچ نوچ کر کے کھا کر چھوڑی ہوئی مرغی ہو۔ پوری فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے آئے، تب اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کس طرح سے نیست و نابود فرمایا۔ ہمیں یقین ہے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وہ ابابیل بھیجنے والا مولا آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا، تمہارا امتحان ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مدد آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھ کر کے مدینے میں دعائیں کرتے تھے، نہیں، عمل کے میدان میں اترے بھی ہیں۔ صحابہ نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، کتنے کتنے دنوں تک وہ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے، پیوند لگے کپڑے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تو ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پاؤں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے، پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے۔ خندق کے میدان میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے رہے، اور پیٹ پر پتھر باندھنا، یہ سب مشقتیں، سٹرگل کیا ہے۔ پھر اللہ سے یہ دعا کیا مولا تو اپنی مدد بھیج دے، تو اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسا، اور ہم یہاں مست کھا پی کر کے پھر دعا کرتے ہیں مدد آ جائے۔ تم نے محنت کون سی کی، کون سی مشقت کی؟ میرے عزیزو، اگر محنت و مشقت میدان میں اتر کر کرنے کا موقع نہیں ہے تو عبادتیں تو کرو اپنی پوری، اپنی نمازیں تو کمپلیٹ کر لو اور اللہ کو راضی کرو۔ اپنے گناہوں سے اگر وہ غضبناک ہے تو توبہ کرو۔ اور جاتے جاتے یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ آج جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، ایک بات یاد رکھنا، کسی مسجد کے ختم ہو جانے سے یا مومن کے کسی کے ہار جانے سے ایمان کبھی ہارتا نہیں ہے، ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے؟ دنیا کی نظر میں، اس وقت کی میڈیا کی نظر میں، اس وقت کے جو